بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید اسد کا سلام۔ حافظ آباد میں اس ٹائم گیس کی یہ پوزیشن ہے کہ کسی علاقہ میں آدھا گھنٹہ، کسی علاقہ میں 1 گھنٹہ گیس آتی ہے۔ عوام جو ہے وہ لکڑیاں جلا کر یا سلنڈر کے ذریعے یا دیگر نئے چولہے آ گئے ہیں، ان کے ذریعے اپنا ہانڈی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گیس کی اس قدر پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ بہرحال شہر کی یہ پوزیشن ہے تو دیہاتوں میں کیا پوزیشن ہوگی؟ تو اس سلسلہ میں ٹینگرا والی کے رانا صغیر احمد سابقہ ناظم، رانا اصغر علی سابقہ کونسلر نے انتہائی کوشش کر کے جو ہے وہ شہر اور دیہات کا تھوڑا سا فرق نکالتے ہوئے باہر سے اپنا پریشر پورا کرنے کے لیے گیس لائن کا جو ہے وہ انتظام کیا، جس میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ سابقہ وفاقی وزیر صحت اور ڈاکٹر مظفر علی شیخ سابق MP کی معاونت شامل تھی۔ گیس کا پریشر بڑھنے سے ٹینگرا والی، پیرم کوٹ، ٹھٹھا نارا، ہردو پپلی، مولو چک کے علاوہ دیگر دیہات جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے، وہاں پر بھی گیس جو ہے وہ مل جایا کرے گی۔ اس سلسلہ میں ٹینگرا والی میں رانا صغیر احمد سابقہ ناظم صاحب نے ایک تقریب منعقد کی، جس میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ سابقہ وفاقی وزیر صحت اور سابق MP ڈاکٹر مظفر علی شیخ صاحب نے شرکت کی۔ ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، ڈھول کی تھاپ پر جو ہے ان کو ہار پہنائے گئے، عوام نے ان کا بہت ہی پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے علاوہ محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا: رائے جنگیر صاحب، قمر صاحب، رانا صغیر صاحب اور تمام جو میرے بزرگ بھائی بچے، میں اب آپ نے ساری تقریر اردو میں کی ہے، میں راجپوتوں کی ویسے ہی گائی، اور آپ نے تو سارا جو ہے نا ذمہ داری اور سب کچھ ارشاد نبی کے ذمہ کی ہے، لیکن راجپوتوں کا جو میں نے رانوں کا دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ادھر ادھر بہت کم آتے جاتے ہیں، دوسرا جو ایک آپ کا ہے نا، یہ خاص طور پہ جو ہمارے جوان بچے ہیں نا، میں ان کے لیے بھی میسج چھوڑوں گی کہ آج بھی ہم DPO کو ملنے گئے تو وہ بہت زیادہ میاں جی کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا تھا۔ کل ہم سروف والے گئے تو وہاں بھی اگر وقت پہ آپ کام نہیں کرتے اور سودا نہیں لیتے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ ڈھینگرا والی کا یا کوئی حافظ آباد کا یا کولو تارڑ یا کسی ایک گاؤں کا نہیں ہے، یہ آپ کا قومی مسئلہ ہے۔ گیس پہلے بھی سردیوں میں پریشر کم ہوتا تھا، لیکن جو ظلم اس ملک کے ساتھ ہوا ہے نا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل بھی مسلم لیگ نون نے بدلا تھا، کل بھی مستقبل بھی انشاءاللہ بدلیں گے، لیکن پاکستان بنایا، اور جو ان کو اندازہ ہے آج کل کے جو حالات ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ہمارے مسائل کو حل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں رانا صغیر صاحب کے بھی شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے تو بہت سارے ایسے چیئرمین ہیں، کاؤنسلر ہیں، لیکن جو لوگ اپنے حلقے کے، اپنے عوام کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگوں نے انتظار۔ عمر تھے، عثمان تھا، نعوذ باللہ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، اتنا جھوٹ بولنا، اتنا جھوٹ بولنا، اور جو اس نے ہمارے معاشرے کا حال کر دیا ہے، اس کے منہ سے تو یہ باتیں کوئی بندہ کرنے لگے۔ اب اس کے سارا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے، اب چونکہ ٹھنڈ بھی ہے، میں مختصر آخر میں یہ عرض کروں گی، جس طرح
ماں باپ کے لیے اس کے سارے بچے برابر ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو نمائندہ ہوتا ہے نا اس کے لیے اپنا پورا حلقہ برابر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا گاؤں کا جس سے تعلق ہو آپ کا ادھر زیادہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی سوچے بھی مت کہ کسی ایک جگہ کا میں پریشر بڑھا کے اور کسی ایک جگہ کا کم کروں گی۔ جو بھی تکلیف میں ہوگا، جس کا بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں عمران خان نے جو پاکستان کا نقصان کیا ہے نا، شاید ابھی وہ عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ باجوہ صاحب نے ایک صحافی کو بلا کے یہ باتیں اب آہستہ آہستہ وہ لیک کر رہے ہیں نا، جب عمران خان بھی ان کے اتنا محسن کش آدمی ہے کہ روز ان کے بارے میں کچھ ارشادات بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے 2019 میں پتہ چلا 20 میں کہ پاکستان میں گیس کی حالت بہت مخدوش ہے، خراب ہے، اور ہمارے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں تو تیل بھی نہیں آ سکتا، سو بجلی کے کارخانے بھی بند ہوں گے اور گیس بھی نہیں ہوگی، تو بڑا مشکل ہے کہ وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ بگ شوز ٹو فٹ ان، کہ جب آپ کے بزرگ جو ہیں وہ اتنے اچھے اقدار کے مالک ہوں اور رسولوں پہ ہوں نا، تو پھر جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کو اسی پیرائی میں دیکھتے ہیں، وہ یہ جج کرتے ہیں کہ ان کے بزرگ کیسے تھے اور یہ کیسے ہیں۔ سو آپ لوگوں کے بھی جتنی باتیں آپ نے کی اس کے بعد تقریر بنتی نہیں تھی، وہ اتنی اچھی تھی، اور میں یہی کہتی ہوں کہ اگر اسی چیز کو ہم عام کریں نا، یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف کی عمران خان کا ایک بخار ہے اور نوجوان نسل ان کے ساتھ ہے، دیکھیں بہلا تو شیطان نے بھی لیا تھا، حضرت آدم نبی تھے اللہ کے، ان کو بھی بہکاوے میں آ گئے۔ سو ہمارا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس جھوٹے کی باتوں میں آ گئے ہیں اور اس کو لیڈر سمجھتے ہیں، میں اگلے دن میں ایک اسکالر ہیں بہت بڑے مذہبی، میں ان کی بات سن رہی تھی، مجھے اتنی اچھی لگی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں ہر جگہ کروں گی کہ ریاست مدینہ کہنا تو بڑا آسان ہے، کیا آپ نے سوچا کہ ریاست مدینہ کیا تھی؟ دنیا کو بھی پتہ ہے کہ طاقت اصل کہاں ہے، تو ان کے کچھ ذاتی تعلقات تھے قطر کے امیر سے، وہ اور اس وقت کا جو وزیر تھا پیٹرولیم کا ندیم بابر، پورا ڈیلیگیشن ایک وفد قطر گیا۔ قطر والوں نے کہا جی کہ ہم اپنی پوری جو LNG ہے نا، ہم وہ دنیا کو دے چکے ہیں، ہم سے چائنا نے بھی لیے، انڈیا نے بھی لیے، ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سودا نہیں کر سکتے کوئی، تو آپ ایک کام کریں، ون ٹائم ایک ہی دفعہ آپ کی جتنی ضرورت ہے نا وہ آپ دیں۔ وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کہ میں واپس آ گیا، ایک عدد میرا نمائندہ اور پیٹرولیم منسٹر وفاقی حکومت کے بندے وہاں رہ گئے۔ امیر قطر نے کہا جی آپ بتائیں ہمیں آج کہ آپ کو کتنے جہاز چاہیے۔ ندیم بابر صاحب اندر گئے، انہوں نے کسی کو فون کیا اور واپس آ کے انہوں نے کہا جی ہمیں 3 جہاز آپ دے دیں گیس کے، بحری جہاز۔ تو وہ بھی حیران ہوا، اس نے کہا 3 صرف؟ جو فوجی صاحب تھا اس نے بھی کہا کہ ہماری ضرورت زیادہ ہے، آگے مطلب سردیوں میں تو آپ دیکھیں نا کہ گیس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی ہمیں 3 ہیں، کیونکہ موصوف کے اپنے تیل کے پلانٹ تھے، اس کا دل تھا کہ گیس نہ ملے اور ان کو سارا کچھ فرنس آئل پہ چلانا پڑے اور میرا بھی تیل بک جائے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ جس طرح کہتے ہیں نا بلی کو اگر آپ دودھ کی رکھوالی پہ لگا دیں تو کیا ہوگا۔ ایک ایسے شخص کو پیٹرولیم کا وزیر بنایا جس کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنا اس کا کام تھا۔ وہ 3 جہاز آئے اور 6 مہینے کے اندر باجوہ صاحب کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایجنسیز نے رپورٹ دی اور عمران خان نے اس کو کہا میں نے نہیں نکالنا، وہ ہر چیز میں اپنا شیئر لیتا تھا۔ یہ جڑے آندے نے نا آپ کے ایماندارے سجے کھبے انج نہیں ہوندا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جناب اس کے دباؤ پہ اداروں کے اس کو فارغ کیا گیا اور ہم سزا آج تک بھگت رہے ہیں۔
मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जो इस तरह का प्रोपोगेंडा करके और वो ये सारा कुछ करते हैं। मैंने तो अपनी तकरीर में इसलिए जिक्र नहीं किया कि आप पॉजिटिव बातें करें। वो जो चंजोट की लाइन है ना, उससे वो जो पिंडी पट्टियाँ का पूरा इलाका है ना, उसमें जाएंगे और ऑब्वियसली कि जो उधर है फिर वो इधर भी प्रेशर कम होगा, तो वो पाइपलाइन का इंशाल्लाह मन करीब इफ्तिताह करेंगे। मेहरबानी से अल्लाह ताला है ना, वो नीयतों के फल देता है। चौधरी परवेज़ इलाही ने पूरी ज़िंदगी जो बोया है ना, अब वो देखे उनकी अपनी शनाख्त ही ख़त्म हो गई। आप ये देखें कि वो जिस पार्टी में थे, वो पार्लिमानी लीडर थे, उनकी 10 सीटें थी। ये सारा कुछ क्या था कि जी काफ की 10 सीटें हैं, इत्तेहादी जमात हैं, वो बल्ले दा उन्होंने जिन्ना चाह चढ़े है ना, अल्लाह के फजल नाल बड़ा लथेगा। परवेज़ इलाही के घुटने पकड़ चुके हैं, वो माफ़ी तलाफ़ी उनसे कर रहे थे, तो हम मुत्तफिक तो थे ही, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो इत्तफाक कहाँ ख़त्म हुआ। हुकूमत में रहते हुए वो उसका हिस्सा थे, वो सीएम सेक्रेटेरिएट जाते थे, वो उनसे काम लेते थे। कोई यहाँ पे उनको बुरा कहता था तो बाकी ख़ानदान जाके मोने से माफ़िया मांगता था। ये मेरी इत्तला है। सो कोई वो इस पर मुत्तफिक नहीं है। मुझे लगता है कि पता नहीं उन्होंने ये शोशा क्यों छोड़ा, अगर किया तो फिर इसको पाया तकमील तक पहुँचाते। बाकी मैं शायद डॉक्टर साहब इसका जवाब दे सके, मैं पंजाब असम्बली का हिस्सा नहीं थी, मैंने हर जगह इसके लिए आवाज़ उठाई और अल्लाह ताला की मेहरबानी से देखें कई चीज़ें होती हैं, कई नहीं होती। हम अदालत में भी गए, हमारी पटिशन उधर भी थी और उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। दुआ करें अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो इसका ज़रूर सद्देबाब करें। तो अल्लाह की मेहरबानी से इस ज़िले में जब गैस आई थी ना, मतलब हम वो लोग नहीं हैं कि छोटी छोटी बात पे हम हर वक्त प्रोपोगेंडा करें कि बानिए ये और बानिए वो। अल्लाह की मेहरबानी से जब गैस इसमें पहले बाहर लगा था ना, वो वाला प्लांट, तो वो भी मेरे वालिद साहब के ज़माने में आया। आपने शायद अभी हमारी बात नहीं की, यहाँ पे हर चीज़ एक प्रोपोगेंडा हो जाता है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि किसी एक इलाके की गैस बंद करके तो हम दूसरों को दें? हकीकत जो है ना, हम हकीकत पे मबनी बात करें। अलग इसलिए किया है ताकि उस शहर का प्रेशर बेहतर हो। आप खुद कॉमन सेंस देखें कि एक पाइपलाइन आ रही है और उस पर 10 गांव हैं या उसमें शहर है या 10 आबादियां हैं। जब आप उनमें से 3-4 को अलग करेंगे तो जो बाकी 6 हैं उन पे बेहतर गैस जाएगी ना। ये कौन प्रोपोगेंडा करता है और ये कहाँ से उठता है? अगर ऐसा कोई इशू होगा तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये कैसे हो सकता है कि हम उनको केटर ना करें, उनको भी गैस मिले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहें और इन पर कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको अच्छी लगे, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। जहाँ पे गलतियाँ हों उनकी भी निशानदेही किया करें। जनाब, तमाम देखने सुनने वालों का शुक्रिया।